العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 78واں سبق ہے، جس میں ہم اس مبارک کتاب کے آخری سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عنوان ہے الاخلاق والشمائل، اخلاق اور عادات دونوں مترادف لفظ ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اخلاق عادت اچھی خصلت، اور شمیلت ان کی جمع شمائل، عادت طبیعت عمدہ اخلاق خوبصورت صفات۔ وصفه علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وهو من اعرف الناس به واکثرهم عشرة له واقدرهم على الوصف والبیان۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ میل جول رکھنے والے، اور آپ کی خوبیوں کو واضح کرنے اور بیان کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو هو من اعرف الناس به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ بچپن سے ہی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اکثرہم عشرۃ لہ، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول رکھنے اور آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے فصیح اور بلیغ اور زبانی خوبیوں کے مالک تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کی خوبیوں کو ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے شمائل کے باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احادیث، آپ کی وصف بیانی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ فقال، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم یکن فاحشا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش بات کرنے والے، بد زبانی کرنے والے نہیں تھے۔ فاحش اور متفحش دونوں اس میں فاعل ہیں، تو فاحش فحش یفحش فحش سے ہے، ای ذو فحش من القول والفعل، کوئی بھی بد کلامی یا بد اخلاقی کرنے والے نہیں تھے۔ اور متفحشن میں تکلف کا معنی ہے، نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی زرزد ہوتا اور نہ آپ کی عادت مبارک تھی، تو آپ کے اخلاق میں بد کلامی اور فحش گوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ولا صخابا فی الاسواق، اور آپ بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے نہ تھے۔ صخب یصخب صخبا، شور و غل کرنا، چیخنا، اسی سے صخاب چیخنے والے، آواز بلند کرنے والے۔ صیاحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باوقار، باسلیقہ اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ بلند آواز سے چیخنا یا زور سے چلانا یہ آپ کی عادت شریفہ میں داخل نہیں تھا۔ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ معاف کر دیتے، درگزر کر دے۔ جزا یجزی جزاء، بدلہ دینا، یجزی السیئۃ بالسیئہ، برائی کا بدلہ برائی سے دینا۔ صفح یصفح صفحا، درگزر کرنا۔ ما ضرب بیدہ شیئا قط،
الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا الا یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو۔ تو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے کسی کافر کو آپ نے مارا ہو، باقی کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً، نہ کبھی کسی خادم کو اور نہ کسی عورت کو مارا۔ مَا رَأَيْتُهُ مُنْتَصِرًا مِّن مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی زیادتی کا انتقام لیا ہو جو آپ کے ساتھ کی گئی ہو۔ انتصر، انتصار بدلہ لینا، انتقام لینا۔ مظلمہ کی جمع مظالم، زیادتی، ناانصافی، بدسلوکی۔ ظلمہا، تو جو بدسلوکی آپ کے ساتھ کی گئی ہو کبھی بھی آپ نے اس کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ ما لم ينتہک من محارم اللہ تعالی شیء، جب تک اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کو پامال نہ کیا گیا ہو۔ انتہک ینتہک، انتہاک، پامال کرنا۔ فَإِذَا انتُهِكَ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ غَضَبًا، جب اللہ کی حرمتوں میں سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کی پامالی ہوتی، کسی کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ سب سے زیادہ غصہ ہوتے تھے۔ تو اللہ کی خاطر آپ غصہ ہوتے تھے، اپنے نفس کی خاطر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، آپ کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا۔ تو یہ امت کی سہولت کی خاطر آپ آسان کام کو، آسان معاملے کو اختیار فرماتے تھے۔ وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو صاف کر لیتے۔ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، بکری کو دُہ لیتے۔ يَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنی خدمت آپ کر لیتے۔ تو فلا یفلی فلین، کپڑے کو صاف کر لینا۔ نقاہما من القمل، جو وغیرہ سے کپڑے کو یا سر کو صاف کرنا۔ حلب یحلب حلبا، بکری وغیرہ جانور کو دھونا، دودھ نکالنا۔ خدم یخدم خدمتاً، اور خدم یخدم خدمت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تواضع اور عاجزی والے تھے، گھر کے جملہ کاموں میں شریک ہوتے، اپنے کام خود کر لیا کرتے۔ وَيَقُولُ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے آپ جب بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے، اللہ ہی کے ذکر پر اٹھتے اور بیٹھتے۔ وَإِذَا انْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسِ، جب کسی قوم کے پاس پہنچتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہاں بیٹھ جاتے، گردنیں پھلانگ کر لوگوں میں آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ مجلس کے آخر میں جہاں جگہ ہوتی وہیں پر بیٹھ جاتے۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کا عالم ہوتا۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور اسی بات کا آپ حکم دیتے کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جایا جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھا جائے۔ یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، اپنے ہر ہمنشی کو اس کا حصہ دیتے، پوری توجہ دیتے۔ نصیب انصبہ، حصہ، جلیس کی جمع جلسہ، تو جتنے بھی لوگ آپ کے ہمنشی ہوتے ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتے، ہر ایک کو اس کا حق دیتے۔ لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ، آپ کا ہمنشی، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ علیہ السلام کو اس سے زیادہ مکرم اور معظم ہے۔ من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف، جو شخص اپنی کسی ضرورت کی خاطر آپ کا ہمنشی ہوتا یا آپ کے ساتھ میل جول رکھتا، ملاقات کرتا، تو آپ بڑے صبر و تحمل سے
اس کے ساتھ بیٹھتے، اس کی بات سنتے یہاں تک کہ وہی شخص چلا جائے۔ فاوضا مفاوضتاً، کوئی معاملہ کرنا، میل جول کرنا۔ صابرہ، تا غلط ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے یا اس کی بات سنتے یہاں تک کہ وہی شخص اپنی بات مکمل کر کے چلا جاتا۔ ومن سألہ حاجة لم يردہ الا بها او بمیسور من القول، اور جو کوئی شخص آپ سے کسی ضرورت کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو نہ لوٹاتے مگر ضرورت پوری کر کے یا نرم بات کہہ کے۔ تو کبھی بھی سوال کرنے والے کو، سائل کو، ضرورت مند کو آپ نے جھڑکا نہیں، ناکام اور خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، یا تو اس کی ضرورت براری کر دیتے، اور اگر اس وقت ممکن نہ ہوتا تو نرم بات کہہ دیتے۔ میسور باب کرما سے مصدر ہے نرم، بمیسور من القول، نرم بات کہہ دیتے۔ قد وسع الناس بسطہ واخلاقہ، آپ کی کشادہ روئی اور اخلاق تمام لوگوں کے لیے کشادہ تھے، ہر ایک کے ساتھ آپ کشادہ روئی سے، خوش دلی سے، کھلے پن سے ملتے۔ آپ کے اخلاق سب لوگوں کے لیے یکساں تھے، مخصوص لوگوں کے لیے اچھے اخلاق اور دوسروں کے لیے اس کا برعکس ایسا نہیں تھا۔ تو وسع الناس بسطہ وخلقہ، الناس مفعول بہ مقدم ہے۔ آپ کی کشادہ روئی اور آپ کے اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع تھے۔ فصار لهم ابن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے والد کے درجے میں ہو گئے تھے۔ وصاروا عنده فی الحق سوا، سارے لوگ حق کے سلسلے میں آپ کے نزدیک برابر ہوتے۔ سواء برابر، اسواء سواسیہ۔ مجلسہ مجلس علم وحیاء وصبر وامانہ، آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت داری والی مجلس ہوتی۔ علم کے تذکرے اور چرچے ہوتے، حیا کا پورا لحاظ ہوتا، حیا سوز کوئی بات نہ ہوتی، کوئی فحش کلامی نہ ہوتی، بڑے صبر و ضبط اور برداشت کرنے والی مجلس، امانت داری والی مجلس ہوتی، جس میں کسی قسم کی غیبت، چغلی اور یہاں کی بات دوسری جگہ منتقل کرنا، لے جانا ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ تو بہترین مجلس ہوتی تھی۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے۔ صدر، صدور، سینہ، سخی دل والے، بہت زیادہ سخاوت والے تھے۔ جاد یجود جودن سے ہے اجود، سب سے زیادہ سخی۔ واصدق الناس لہجتاً، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سچی گفتگو والے، سچی زبان والے۔ لہجتن کی جمع لہجات، زبان، بولی، گفتگو، لہجہ، طرز تکلم۔ وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً، اور لوگوں میں سب سے نرم معاملے والے، نرم معاشرت والے تھے، نرم طبیعت والے تھے۔ تو الین لان یلینو سے اس میں تفضیل ہے، عریکہ طبیعت کے معنی میں ہے۔ وَأَكْرَمَهُمْ عَشِيرَةً، اور لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور بہترین میل جول والے، خاندان والے، نسب والے تھے۔ تو عشیرہ، خاندان، نسب۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا تھا، تو اللہ نے آپ کو ایسے رعب سے، ایسے حسن و جمال سے نوازا تھا، اچانک کوئی شخص دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی، وہ ڈر جاتا۔ تو بدیہتاً اچانک دیکھنا، بداہتاً اور بدیہتاً اچانک کوئی کام کرنا، ہاب یہاب ڈرنا۔ ومن خالطہ معرفتاً احبہ، اور جو شخص پہچان کر کے آپ کے ساتھ میل جول کرتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا، آپ کو محبوب بنا لیتا۔ خالط مخالطتاً میل جول کرنا۔ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی وصف بیانی کرنے والا کہتا، آپ کی نعت کہنے والا کہتا کہ میں نے نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی شخص دیکھا۔ ناعت نعت سے اس میں فاعل ہے، وصف بیان کرنے والا، اوصاف اور اخلاق و اطوار کو بیان کرنے والا کہتا کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد میں نے آپ جیسا کوئی شخص دیکھا۔ وقد کس اللہ نبیہ لباس الجمال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوبصورتی کا لباس پہنایا تھا۔ کسا یکسو سے پہنانا، لباس الجمال خوبصورتی کا لباس، لباس کی جمع البسہ، جمال باب کرما سے مصدر ہے، جمل یجمل جمالا خوبصورت ہونا۔ وَأَلْقَى عَلَيْهِ مَحَبَّةً وَمَحَابَةً مِّنْ، اور اللہ نے اپنی جانب سے آپ پر محبت اور رعب ڈال دیا تھا۔ القى علیہ محبت، اپنی محبت آپ پر ڈال دی تھی، اپنی جانب سے آپ کو ایک رعب عطا فرمایا تھا۔ وصفہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فقال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد والے تھے۔ مربوع کی جمع مرابیع، وسیع القامہ، معتدل القامہ، تو معتدل قد و قامت والے تھے، نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ پستہ قد۔ وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا۔ حلۃ کی جمع حلل، جوڑا، حمراء سرخ، تو ایک سرخ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کر رکھا تھا۔ وما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، کوئی شخص آپ سے زیادہ خوبرو اور حسین نہیں دیکھا۔ ووصفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، کان ربعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیط القامہ تھے، معتدل قامت اور میانہ قد والے تھے۔ تو مربوع اور ربع مترادف ہے، معتدل قامت والے، وسیط القامت۔ وَهُوَ إِلَى الْأَطْوَلِ أَقْرَبُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طول کے زیادہ قریب تھے، معتدل القامت تھے لیکن طویل قامت اور ذرا لمبے دکھتے تھے۔ شدید البیاض، بہت زیادہ سفید اور خوبصورت تھے۔ اسود شعر اللحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کالے تھے۔ اسود شعر اللحیہ، داڑھی کے بال سیاہ تھے، بہت زیادہ کالے تھے۔ حسن الثغر، خوبصورت دانتوں والے، ثغر دانت۔ اہدب اشعار العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ اہدب کی جمع ہدب، دراز پلکوں والے، تو اہدب اشعار العینین، دونوں آنکھوں کے جو بال ہیں وہ دراز تھے، دراز پلکوں والے تھے۔ بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، تو چوڑے سینے والے تھے، دونوں مونڈوں کے درمیانی حصہ قدرے چوڑا تھا۔ منکب، مناکب، مونڈا، کندھا۔ الی ان قال، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لم ار مثلہ قبل ولا بعد، میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ ویقول انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی دیبا اور ریشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا۔
مس یمسو چھونا. دیباج کی جمع دوابیج ہے، کپڑے کی ایک قسم جس کا تانا بانا ریشم کو ہوتا ہے. ضرب من الثیاب صداہ ولحمتہ حریر. تو یہ فارسی سے معرب ہے، دیبا بھی کہتے ہیں. حریر ریشم، خالص ریشم. کفن کی جمع کف ہتھیلی. ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو نہیں سونگی. شم یشم شمن سونگنا. رائحۃ کی جمع روائح خوشبو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اور آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی ویسی پاکیزہ، عمدہ، خوبصورت اور بہترین خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق و شمائل کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. باقی علماء امت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل ترمذی ہے. اردو میں بھی بہت سارے علماء نے مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل پر کام کیا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اخلاق، عادات و اطوار کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس سبق کے ساتھ ساتھ اس مبارک سلسلے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس حصے کو، اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سیرت نبوی کو ہمیشہ حرز جاں بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو بڑی گہرائی سے، باریکی سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آپ کی محبت اور آپ کے اخلاق کریمانہ پر ہمیں زندہ رہنے اور مرتے دم اسی پر ہمیں جان دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.